یہاں پر آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر معاملے خصوصی شہباز کی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں ڈاکومنٹ، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن جو ریزالوڈ کمپلینٹس ہیں، پہلے میں آپ کو پروسیس بتا دوں کہ جب ایک کمپلینٹ آتی ہے تو 21 دن کا وقت اسے دیا جاتا ہے، 20 سے 21 دن کا، کسی بھی آفیسر کو کہ وہ اسے ریزالو کر دے. مثلا اگر آپ کو فرد لینی ہے، آپ کو ڈومیسائل لینا ہے، تقریباً 7,500 شکریہ جی، تقریباً 7,500 ڈپارٹمنٹس ہیں پورے پاکستان میں جن کی کمپلینٹس پورٹل کے اوپر آ سکتی ہیں. اس کی ڈیٹیل پورٹل پہ ہے اور وہ کسی ٹائم ایکسپلین بھی کر دیں گے. ان 7,500 ڈپارٹمنٹس میں شناختی کارڈ ہے، آپ کا جو بلدیہ کا نظام ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی جو آپ کی بیسک ضرورتیں ہیں عوام کی ان سے ریلیٹڈ ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر کے پرائم منسٹر آفس میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. وہاں سے وہ کمپلینٹ اسی ٹائم اس ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جاتی ہے. انہیں 20 سے 21 دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اس کمپلینٹ کو سالو کریں. اگر وہ اس میں نہیں کرتے تو اس کے بعد ان کو ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے اسے نہیں کیا، اس کو ہم الرٹ ان کو جاری کرتے ہیں. اگر 41 دن کے اندر وہ نہیں کرتے تو اس کمپلینٹ کو سپر ایسکیلیٹ کر دیا جاتا ہے. اور جب کوئی کمپلینٹ سپر ایسکیلیٹ آتی ہے تو دیٹ مین اب پرائم منسٹر آفس کا ڈس سیٹسفیکشن ہے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف، اس کارکردگی پہ، اور اس کو بلیک کلر کر دیا جاتا ہے. اور پھر پرائم منسٹر ان منسٹریز کو، ان منسٹر صاحبان کی انڈر جو آتے ہیں ڈپارٹمنٹ، ان کو ایک لیٹر کے تھرو پرائم منسٹر آفس یہ چیزیں بتاتا بھی ہے. اور یہ بہت ہی ریگولرلی ہو رہی ہیں. اور پرائم منسٹر آفس کے جو ہائیسٹ آفیشلز ہیں ان کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. یہ کسی، آپ یہ سمجھیے کہ اس کو اگر کوئی گریڈ 18 یا 19 یا 20 کے آفیسر دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر نے اسے جو ان کے سب سے ہائیسٹ آفس میں پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو یہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، جو ریگولرلی اس کو چیک کرتے ہیں، ریگولرلی اس پہ کام ہوتا ہے. وہ مناسب نہیں ہوتا نام، اسی لیے نام نہیں بتایا، ورنہ پہلے ہی بتا دیتا آپ کو، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے. نام آپ کے سامنے ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، اور وہ میرا خیال اپوزیشن کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک ہی نام کافی ہے. اچھا، اب جب سپر ایسکیلیشن کی میں نے آپ کو بات کہی تو آج آپ کے سامنے ڈیٹا اس لیے رکھنا بھی ضروری تھا کہ ہمیں نظر آئے کہ جو یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی حکومتیں بنی ہوئی تھیں ان کی اصل میں کرتوت کیا ہے. جب عوام کی فلاح کی بات آتی ہے تو اصل میں ماجرا ہے کہاں پر، ہم سارے کہاں پر کھڑے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سپر ایسکیلیٹ ہوئی ہیں کمپلینٹس وہ ٹوٹل ہوئی ہیں تقریباً، سپر ایسکیلیٹڈ کمپلینٹس ہیں 28,118. یہ جو 21,000 کمپلینٹس ہیں، 21,00,000 کمپلینٹس ہیں، ان میں سالو ہو گئیں. اور ان میں جو ایسکیلیٹ ہوئیں، سپر ایسکیلیٹ مین کہ وہ نہیں سالو ہوئیں، وہ 28,000 ہیں. اچھا، ان 28,118 میں کے پی کی 1557 5.5% ہیں. اس میں پنجاب کی 2,065 تقریباً 7.3% ہیں. اس میں بلوچستان کی 583 2.2% ہیں بیسیکلی. فیڈرل 5,886 20% ہیں تقریباً. گلگت بلتستان 0.2% ہیں. آزاد جموں اینڈ کشمیر 93، وہاں سے کمپلینٹس ہی بہت کم ہیں تو اس لیے وہ نمبر میں اس لیے کوٹ نہیں کروں گا کہ وہ کمپلینٹس بہت کم ہیں 93، تو وہ 93 وہاں سے 93 ہیں جو ٹوٹل کمپلینٹس ہیں، تو اس لیے اس کی پرسنٹیج میں نہیں جاتے. ایک صوبہ ہے جو پچھلے بہت دنوں سے، آپ کو جب سے کرونا آیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تو جو کاروائی ہے وہ ویسٹرن کنٹریز والی ہے، ہم انہیں کھینچ کے پیچھے لے آئے ہیں. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد سخت لاک ڈاؤن کرنا ہے، نرم کرنا ہے، کیسا کرنا ہے یہ ان کا اختیار ہے اور وہ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. بیان بازی کے علاوہ اس پہ فوکس کرتے تو کر سکتے تھے. اس میں میرے کولیگ آپ کو تھوڑا سا مزید بھی اس پہ بتائیں گے. لیکن سندھ کی کمپلینٹس جو ہیں سپر ایسکیلیٹڈ وہ 17,096 ہیں. ٹوٹل 28,118 میں سے 17,096 سپر ایسکیلیٹڈ ہیں. اب کیونکہ مرزا وہاب صاحب کو عادت ہے سچ نہ بولنے کی، میں جھوٹ بولنے کی بات نہیں کروں گا، تو وہ فوراً آ جائیں گے، کہیں گے اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں وہاں پہ. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر سندھ میں
اس میں صرف 6000 کمپلینٹس ہیں اس میں سے. باقی تمام یہ پروونشل گورنمنٹس کی کمپلینٹس ہیں. اور یہ کمپلینٹس کسی سندھ سے باہر رہنے والے, شاید کوئی اکا دکا کسی کی ہو, اصل میں تو یہ جو سندھ میں رہنے والا شہری ہے پاکستانی, یہ کسی کو شناختی کارڈ پہ رشوت اگر جاتے ہوئے کسی نے روک کے مانگ لیا دفتر سے پہلے ہی, کسی پولیس والے نے روک لیا ہے, کسی نے پٹواری نے فرد دینے سے پہلے کچھ کر دیا ہے, ہاسپٹل میں کسی کو کچھ کر دیا ہے, کسی کو ویکسین نہیں ملی, کسی کا جعلی طریقے سے اس کی تنخواہ کوئی اور لے گیا ہے, جو گوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ اس طرح کی کمپلینٹس ہیں ساری, زیادہ تر اس میں بلدیہ کی کمپلینٹس بھی ہیں بہت ساری. تو یہ سندھ کا آپ کے سامنے ایک تو یہ رکھنا تھا, اور پرائم منسٹر پورٹل کا آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا اوور آل, کہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ ہم نے ہر صورت پرفارم کرنا ہے نچلے طبقے کے لیے. سب سے پہلے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جو 24.9% ہمارا طبقہ ہے جو ایکسٹریم غربت کے نیچے ہے, ان کے لیے پالیسی بننی چاہیے, اور پھر 40% جو غربت کی لکیر کے نیچے ہے. جب ہم اس سٹیزن پورٹل کو ریویو کرتے ہیں تو اس میں جو ٹاپ 10 ڈسسیٹسفیکشن کے ادارے ہیں, جو ٹاپ 10 ڈسسیٹسفیکشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں یا ادارے ہیں, اس میں سے 8 سندھ سے ریلیٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کے موسٹ سیٹسفائیڈ اداروں کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ 10 میں سے ایک بھی ادارہ سندھ گورنمنٹ سے نہیں ہے. جب ہم اس میں سے موسٹ, اور یہ سیٹسفیکشن ہم نہیں دے رہے, یہ دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ پبلک کی فیڈ بیک, جب آپ کا پرابلم سالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ جو فیڈ بیک جمع کرواتے ہیں, یہ اس کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں. تو جو پبلک کی ریزولوشن کی فیڈ بیک ہے, اس پہ جو ٹاپ 10% میں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اور سندھ کے علاوہ باقی جگہوں کے, جس میں کے پی اور پنجاب ہے, وہ ہیں, اور سندھ کا ایک بھی نہیں ہے. اور جب ڈسسیٹسفیکشن کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ 10 میں 8 ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو سندھ گورنمنٹ اور سندھ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو بہت اچھی جن منسٹریز نے کی اس کی انفارمیشن بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ابھی وقت کم ہے تو اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. اب میں بات کرتا ہوں کہ سندھ پہ ابھی میرے کولیگ بات کریں گے. صرف ایک بات کروں گا کہ گورننس پہ توجہ دیں, دن رات غلط بیانی پہ توجہ مت دیں, اس سے فائدہ نہیں ہونا. اب دوسری بات ہم کرتے ہیں شریف فیملی کی. آج کل روز آ جاتے ہیں چینی کے اوپر, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ سوچے بغیر کہ 29 میں سے 27 ارب کی سبسڈی آپ نے دی, اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر اس کی انویسٹیگیشن کروائی. پرائم منسٹر عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, جنہوں نے پہلی دفعہ ہمت کی اور ایک اتنے بڑے کارٹل کو ہاتھ ڈالا جو آپ نے بنایا ہوا تھا. یہ کارٹل خود نہیں بنا, یہ شریف فیملی نے بنایا. اب شہباز شریف کل بھی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہم کس شہباز شریف کو جانتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم ایسے شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں جن کا ایک کرامت مسیح انتظار کر رہا ہے نیب میں بیٹھا ہوا, جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں اور وہ واپس دینا چاہتا ہے, کیونکہ وہ غریب آدمی ہے, اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا, وہ ان کا ملازم تھا, اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈال دیا. اب وہ کرامت مسیح ادھر نیب میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ حضور آئیں اپنے پیسے لے لیں, میرے یہ کس کام کے ہیں. یہ تو سر ایسے ہی ہے نا, کسی کو سائیکل نہ چلانی آتی ہے اور اس کو آپ سائیکل دے دیں, تو اب وہ پہلے پیدل جانا تھا, ساتھ سائیکل بھی گھسیٹ کے لے کے جائے. اب کرامت مسیح بیچارہ تو اکاؤنٹ سے جا کے پیسے بھی نہیں نکلوا سکتا, تو آپ اس سے ایک تو نیب میں جا کے اپنے پیسے لیں, کرونا کا بہانہ نہ کریں. دوسرا آپ کا جو ہمارے پاس تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا مفرور ہے, آپ کا بھتیجا مفرور ہے, آپ کا داماد مفرور ہے, آپ کے بھائی کے سمدھی مفرور ہیں, اور آپ نے اپنے بھائی کو 50 روپے کے سٹامپ پہ مفرور کروایا ہوا ہے اس ٹائم. وہ ایک مفرور مجرم ہے. تو آپ کا تعارف ہمارے سامنے یہ ہے, کوئی ہیرو والا نہیں ہے. تو وکٹری نہ بنائیے, اس پہ شرمندہ ہوئیے. جو سب کچھ ہو گیا آپ کے سامنے, اس پہ اب آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ اس کرپشن کا جواب دیں, ذاتی حملے مت کریں لوگوں کے اوپر. اگر کسی کا منہ لال ہے تو اپنا منہ تھپڑ مار کے لال مت کریں. اگر عمران خان ایماندار ہے تو یہ توفیق اللہ دیتا ہے, یہ اب آپ کے پاس توفیق نہیں ہے. آپ چاہ کے بھی ایمانداری نہیں کرتے, آپ تو خواب میں بھی بے ایمانی کرتے ہوں گے, میں اس بات پہ شور ہوں. جو کچھ میں نے پنجاب میں دیکھا, آپ کے تو خواب بھی ایماندار نہیں ہوں گے, اس میں بھی آپ بے ایمانی کرتے ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ کرپٹ ہیں, آپ کو اعلیٰ عدالتوں نے کرپٹ, چور, لٹیرے
قرار دیا ہے, فراڈ قرار دیا ہے, تو اب آپ بھاگ بھاگ کے ہر چیز میں عمران خان کا نام لیتے ہیں. عمران خان نے تو اپنی 40 سال کی منی ٹریل دی اور ثابت کیا کہ وہ ایک سچے اور ایماندار انسان ہیں جو یہاں کے غریب کے لیے سوچتے ہیں. اور دوسرا, شہباز شریف صاحب کا آخری تعارف ہمارے سامنے ہے کہ وہ ضامن ہے نواز شریف صاحب کے, جو کہ اس ٹائم ایک مفرور مجرم ہے. ہم عدالت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اس پہ مشاورت ہوگی اور عدالت میں جائیں گے اور عدالت عالیہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو ان کے ضامن ادھر آئے بیٹھے ہیں, اگر کسی غریب کا ضمانتی اس طریقے سے مفرور کر کے بیٹھا ہو تو اس کی تو پولیس والے بھینسیں بھی کھول کے لے جاتے ہیں. تو یہاں پر ضامن واپس آئے بیٹھے ہیں, مفرور ہو کے 50 روپے پہ باہر کافی پی جاتی ہے, خود تصویر لے کے خود تصویر لیک کروائی جاتی ہے. تو کیا اداروں نے ان سے نہیں پوچھنا؟ تو ہماری ریکویسٹ ہوگی عدالت عالیہ سے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ مفرور کر کے آپ یہاں وکٹری بنا رہے ہیں, آپ کرونا سے نہیں لڑیں, یہ اصل تو کرپشن کا کرونا آپ کا پھیلایا ہوا ہے. تو شریف فیملی سے دوبارہ گزارش ہے کہ وہ تمام جو مال آپ نے بھتے کی صورت میں لوٹا, میں آپ کو یہاں ڈپارٹمنٹل سٹورز کے نام بھی بتا سکتا ہوں, آپ سب میں سے کئی نے وہاں سے چیزیں خریدی ہوں گی جن سے پارٹی فنڈ پہ پیسہ لے کے ذاتی اکاؤنٹس میں رکھا گیا. اس کے آپ نے ایک تو جواب دینے ہیں اور آپ نے حملہ کرنا ہے. اگر بالکل کریں, پہلے اٹھا کے منہ پہ ماریں منی ٹریل, جواب دیں. ہم بالکل برے ہوں گے, ہم سیاست کر رہے ہوں گے, ہم آپ پہ خامخواہ الزامات لگا رہے ہوں گے, درست آپ کے سر آنکھوں پر آپ کی بات, لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ چپ کر کے کہیں کہ جی یہ منی ٹریل ہے, یہاں سے ہمارے پاس پیسہ آیا اور آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. آپ سارے جواب دیتے ہیں, اپنی کرپشن کا صرف جواب نہیں دیتے, جس کا جواب عمران خان آپ سے لے گا. اور اس کی وجہ کیوں ہے کہ عمران خان آپ سے کیوں لے گا؟ کیونکہ آپ دونوں پارٹیاں لوٹتے تھے, جب ایک کا احتساب ہونے لگتا تھا تو دوسرے کی فائل نکل آتی تھی تو آپ نیچے بیٹھ جاتے تھے. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہے, حساب دینا پڑنا ہے اور انشاءاللہ جلدی ہوگا. تھوڑی سی گزارش میرے دوست کر لیں, اس کے بعد آپ کے سوال لیتے ہیں. بہت شکریہ جی. صرف آج جو ہمارا یہ مقصد تھا, یہ سندھ کو لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ایک گورننس کا, ای گورننس کا نظام یہ حکومت لے کے آئی ہے, جس میں وہ لوگ جن کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, جن کا کوئی جاننے والا ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی کونسلر یا ناظم نہیں ہے, وہ کیسے اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں اپنے ٹیلی فون کے ذریعے. تو یہ بتانا ہے سندھ کے لوگوں کو کہ آپ کی حکومت جو بار بار آپ کے نام پہ اور سندھ کے نام پہ وہ سیاست کرتے ہیں, ابھی 60% شکایتیں جو ایسکیلیٹڈ ہیں وہ سندھ کے عام لوگوں کی ہیں, جو سندھ کے محکموں نے نہیں حل کی, اور بار بار ریمائنڈر دینے کے باوجود وہ حل نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس نظام کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا سارا نظام کرپشن کی بنیاد پہ ہے, اور وہ کرپشن جس کو پروان چڑھایا اس حکومت نے, اس پارٹی نے اور اس زرداری خاندان نے. اور آج وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب پہ, میڈم فریال تالپور پہ اور 32 لوگوں پہ سندھ کے لوگوں کا 35 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے. اور یہ پیسے اگر منی لانڈر نہ ہوتے, اگر یہ کرپشن نہ ہوتی, جعلی اکاؤنٹ میں نہ ہوتے, تو یہ سندھ کی بہتری کے لیے ہوتے. آپ نام لیتے جائیں, بلاول صاحب پہ 5 ارب کا جو ہے نا زرداری گروپ کے 225 اکاؤنٹوں کی ان پہ الزامات ہیں. مراد علی شاہ صاحب کرپشن کے کیس میں ہیں. ڈاکٹر عاصم صاحب پہ الزام ہے 412 ارب کا. شرجیل میمن صاحب پہ 15 ارب کا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں, اور سندھ کے لوگوں کا آج حق مارا جا رہا ہے, اور ان کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو تمام ریکارڈ ہے یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, کسی فورم پہ, کسی ایوان پہ, کسی عدالت میں یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقائق کی بنیاد پہ 60% سندھیوں کا, عام سندھیوں کا حق مارنے میں یہ حکومتی ادارے ہیں, جو حکومتی ادارے اور شخصیات صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے میں اور مزید کرپشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آج کی جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ وزیر اعظم کا جو پورٹل ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اگر 22 لاکھ لوگوں کی شکایات آئی ہیں, اس میں 90% شکایات حل ہوئی ہیں سوائے سندھ کے. تو یہ سندھ کی حکومت کی کارکردگی ہے, بجائے کہ وہ تقریریں عمران خان صاحب کے بارے میں کریں, یا وہ کورونا پہ جو ان کے پاس سارے اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ لاک ڈاؤن کرنا ہے, وہ کھولنا ہے, اس کے باوجود ان کی توپوں کا رخ مرکز
کی طرف ہے جو بالکل بلا وجہ ہے. تو آج سندھ کے لوگوں کو ان کی کارکردگی بتانے کے لیے یہ کیا ہے, اور ہم یہاں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ اس کا جواب دے اور یہ فل فور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں. شکریہ. شکریہ. سوال جی آپ کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی کھل کے بات کی. یہ بھی بتا دیجیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف کافی کمپلین ہوتی رہی ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے. موقع اچھا کلیریفائی کر دیجیے کہ آپ کسی غیر ملکی ملک کے ریزیڈنٹ ہیں یا نہیں, اور دوسرا جو آپ کے اوپر ایک ہراسمنٹ کی بات کی جاتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے دور میں, آیا وہ سچ ہے؟ جی ناظرین, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل برائے سیاسی امور پریس کانفرنس کر رہے تھے. معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے نچلے طبقے کو اوپر آنے کا موقع دیا اور عوامی نمائندگوں کو سامنے لانے کا بھی موقع دیا گیا. وزیر اعظم پورٹل پر 22 لاکھ شکایات موصول ہوئی ہیں اور 32 شکایات فورنرز نے درج کروائی ہیں, جن میں سے 28,000 جو شکایات ہیں ان کو حل کر دیا گیا ہے.